بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وقد علها كل شيء وذلل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تثنيني من قربك وأن توسعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلبك قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عتاب وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي وقسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بوت أملي وخدعت الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي
وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتدرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعتراف ودعاء خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أذنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن التقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوتنا العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعة أوطان تعبدك تائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا تنهو بك ولا أقبلن بفضلك عنك. يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لعليم العذاب وشدة أمر طول البلاء ومدته
فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهب لي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يدج إليك دجيجا مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يلغو لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنوب ولا المعروف من فضلك ولا مشكر لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاهد وقضيت به من إخلاد معاند لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلت ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت
وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطاء تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد عن عزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فقد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة بك وأقسم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني المنى ولا تقطع من فضلك رجالي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع رضا يا سريع رضا يا سريع رضا يا سريع رضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الراس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآله
وافعل بما أنت أعلم. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل أرواح المؤمنين والمؤمنات. سورة البقرة. الفاتحة. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے؟ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے؟ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو
بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے اتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے بر محمد وآل محمد صلوات ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو احسن الخالقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمة للعالمین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَأَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذالک هو الفوز العظیم۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور اسی اعتبار سے جس مسئلہ شرعی کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا، اس کا تعلق بھی شب جمعہ اور روز جمعہ سے ہے۔ یقیناً آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا کہ جس نے نماز جمعہ میں شریک یا شرکت نہ کی ہو۔ نماز جمعہ کے اعتبار سے جو فی زمانہ ہمارے مراجعین ہیں ان کے درمیان یہ بات موجود ہے اور بالاتفاق ہے کہ جب تک زمانے کے امام کا ظہور نہ ہو جائے تب تک یہ نماز جو ہے واجب عینی نہیں ہے۔ واجب عینی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ مغربین کی نماز ابھی پڑھ کر فارغ ہوئے ہوں گے تو مغرب کی نماز واجب عینی ہے، آپ نے ہی پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چوائس نہیں ہے کہ آپ مغرب کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھیں کہ جو مغرب کی جگہ پر کفایت کر جائے۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز ہے تو عشاء ہی کی نماز پڑھنی ہے۔ فرق کیا ہے نماز جمعہ کے اندر اور مغرب عشاء کی اور باقی نمازوں میں؟ ہر روز آپ جو ہفتے کے اندر 6 دنوں کے اندر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر جمعہ واجب عینی ہوا کرتا ہے، لیکن جمعے کے دن ظہر کی نماز اور جمعے کی نماز کے اندر واجب تخیری آ جایا کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ظہر نہ پڑھیں جمعہ پڑھ لیں تب بھی کافی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ظہر پڑھ لیں جمعہ نہ پڑھیں تب بھی کافی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک فرق یہ ہے کہ ہر صورت میں ظہر پڑھنا کفایت کرے گا، کافی ہو جائے گا، لیکن جمعہ ہر صورت کے اندر کافی نہیں ہو سکتا۔ جمعے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے جماعت ہو، کم سے کم 5 افراد ہو، اور پھر اس کے بعد امام جمعہ کے اندر شرائط موجود ہو، اور یہ شرائط وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو خود علم ہو۔ اس لیے کہ جو بھی آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں میں اور ہمارے یہاں پر امام جماعت بھی جو ہوا کرتا ہے چاہے ایک وقت کی نماز کا امام بھی ہو، یقیناً یہ امام جماعت ہے، وہ امام معصوم نہیں ہے۔ وہ امام معصوم تو فقط معصوم ہی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر جو عام نماز جماعت یعنی نماز فریضہ پڑھانے والا بھی امام ہو تو اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ عادل اگرچہ کہ ایک ایسی صفت ہے جو ہر مسلمان اور ہر مومن میں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہوگی تو اس کی گواہی طہارت کے لیے مانی جائے گی، چاند میں اس کی گواہی مانی جائے گی، نجاست میں اس کی گواہی مانی جائے گی، اسی طرح سے کورٹ میں اس کی گواہی مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے امام جماعت بننے کے لیے بھی جو شرط ہے کہ وہ عادل ہو۔ عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل کا مطلب یہ ہے کہ جو واجبات اس پر واجب ہے اس میں وہ کسی طرح کی کوتاہی نہ کرتا ہو، اور جو حرام کام اس پر حرام ہے اس سلسلے کے اندر وہ کوتاہی نہ کرتا ہو۔ ہر واجب ہر فرد پہ واجب نہیں ہوا کرتا۔ آپ میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک حج انجام نہیں دیا، بالغ ہو چکے ہیں، حج سب پر واجب ہے، لیکن حج کا واجب ہونے کے لیے ایک شرط استطاعت بدنی اعتبار سے بھی چاہیے، یعنی بدن بھی اس قابل ہو کہ یہ سفر کر سکے، اور اسی طریقے سے مال کی استطاعت ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر مال ہے اتنا کہ آپ حج پر جا سکتے ہیں، آپ پر واجب ہے حج پر جانا۔ حتیٰ یہ کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر یہ اگزامپل ہے سمجھانے کے لیے، ہر فرد کی اپنی اگزامپل بنے گی۔ آپ کی ضرورت 2 کمرے کے گھر کی ہے، آپ کے پاس 3 کمرے کا گھر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا گھر نہیں لے سکتے،
مگر آپ کی ضرورت 2 کمروں کے اندر پوری ہو جاتی ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنا گھر بیچیں اور بیچ کر حج کرنے جائیں۔ ایک خاتون ہے جس کے پاس مثال کے طور پہ اس کی شادی ہوئی ہے، اسے اپنے سسرال سے بھی زیور ملا ہے، اسے اپنے میکے سے بھی زیور ملا ہے، اور خود اس کی بھی اپنی مثال کے طور پہ کوئی سیونگ ہے جس سے زیور لیا ہے، اس کی شان کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اس کے پاس 3 سیٹ ہونے چاہیے، 4 سیٹ ہے، 5 سیٹ موجود ہے، واجب ہے کہ جو اضافی سیٹ ہے اسے بیچ کر حج پر جائے۔ اور زیادہ سخت مسئلہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ خاتون ہے، شادی ہو گئی ہے، مہر اس کا طے قرار پایا ہے، مثال کے طور پہ خوجوں کے اندر جو عام طور پہ کراچی کے طریقہ کار ہے کہ 5 تولہ ہوا کرتا ہے، 5 تولہ حج کے واجب ہونے کے لیے کافی ہے۔ واجب ہے کہ شوہر سے مطالبہ کرے اور اپنا مہر طلب کر کے جائے، اور شوہر دے سکتا ہے تو اس پر واجب ہے، کیونکہ وہ نکاح میں جب مولانا صاحب اس سے پوچھتے تو اس وقت تو فوراً گردن ہلا دیتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے دل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں پہلی رات کو جا کے معاف کر دیں گے، لیکن معاف نہیں کر سکتے، آپ پر واجب ہے کہ طلب کرے، چونکہ یہ آپ کا حق ہے، آتے ہی آپ پر حج واجب ہو جاتا ہے اگر آپ اسے لے کر حج کرنے جا سکتے۔ تو یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے، حتیٰ یہ کہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت بھی بعد میں وراثت تقسیم ہوگی، پہلے اس کے مرحوم کے مالی حقوق انداز کیے جائیں گے۔ مالی حقوق میں کیا ہے؟ اس کا جو خدا کا مال کا قرضہ ہے وہ بھی ادا کیا جائے، اور بندے کا مال کا قرضہ ہے وہ بھی ادا کیا جائے۔ بندے کا مالی قرضہ کیا ہے؟ یہ سب تو یہاں پر کاروبار کرنے والے ہیں، تو لہٰذا ہر ایک اپنے کاروباری اعتبار سے کوئی بھی نہیں بھولتا جو اپنا کسی کے اوپر ہوتا ہے، ہاں بھول جاتا ہے تو خدا کا حق بھول جاتا ہے۔ تو خدا کا حق کیا ہے کہ اس کا اگر خمس ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا، حج ہے تو پہلے مال سے حج کی رقم الگ کی جائے گی، بعد میں باقی سارے ورثہ کے اندر تقسیم ہوگا۔ تو یہ حج کے اعتبار سے تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ بات ہو رہی تھی اس اعتبار سے کہ اگر انسان کے اوپر واجبات کے اعتبار سے جو چیز واجب ہوا کرتی ہے اسے ادا کرنے کے بعد پھر باقی کی باری آیا کرتی ہے۔ اب جمعے کی بات ہو رہی تھی، جمعے کے اعتبار سے بات کی جائے کہ جمعے کے اعتبار سے واجب تخیر ہی ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر جمعے کے دن امام عادل کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی کہ امام ممکن ہے کہ اس پر حج واجب نہیں ہے تو یہ نہیں چیک کیا جائے گا کہ اس نے حج کیا ہے نہیں کیا، ہاں اگر حج واجب ہے اور حج انجام نہیں دیا تو یہ گنہگار ہے، اور گنہگار بھی ایک چھوٹا گنہگار نہیں ہے، پیغمبر اکرم کی روایت ہے، اور خدا قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کسی پر حج واجب ہو جائے اسے حج دینا ہے، اگر وہ حج انجام نہیں دے گا فإن اللہ غنی عن العالمین، تو پروردگار تم سے بے نیاز ہے، خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے گھر کی جانب آؤ، تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس کے گھر کی جانب جاؤ۔ لہٰذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حج انجام دیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے جبکہ اس پر حج واجب ہے تو یا وہ یہودی مرے گا یا مجوسی مرے گا، مسلمان موت نہیں ہوگی۔ یعنی ابھی تو آپ اسے مسلمان کی قبرستان میں دفنائیں گے، مگر جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کا حساب و کتاب یہودیوں مجوسیوں کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں اور مومنین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اتنا سخت مسئلہ ہے کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ کسی کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ حج واجب ہو گیا، پھر چاہے فقیر ہو گیا، یعنی یہ نہیں ہو رہا کہ ٹھیک ہے حج کے اعتبار سے فقیر نہیں، اپنی زندگی میں بھی فقیر ہو گیا، قرضہ لے کر بھی اسے حج کرنے جانا پڑے گا، اس لیے کہ ایک مرتبہ واجب ہونے کے بعد پہلی دفعہ قرضہ لے کر حج کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ واجب ہو گیا تو قرضہ لے کر بھی حج کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اور اگر اسی طریقے سے یہ مر گیا تو جو اس کے بیٹے پر واجبات واجب ہے اس کے اعتبار سے بھی اس کی ذمہ داری بن جائے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے واجبات کو انجام دے اور جو اس پر حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے تو وہ عادل ہوگا۔ امام جماعت جو فجر ظہر عصر کی نماز پڑھانے والا ہے اس کا بھی عادل ہونا ضروری ہے، تو جمعے کی نماز پڑھانے والے کے لیے بھی عادل ہونا ضروری ہے، قرات اس کی درست ہونی چاہیے، نماز کے مسائل وہ جانتا ہوا ہونا چاہیے، یہ شرائط ہے تو وہ امام جماعت بن سکتا ہے۔ پھر آپ کو بیان کر دیا کہ ایک فرسخ کے درمیان کسی اور جگہ پہ جمعہ قائم نہ ہوتا ہو، اگر کسی اور جگہ جمعہ ہوتا ہے تو ایک وقت میں ایک فرسخ کے درمیان میں 2 جگہ جمعہ نہیں ہو سکتا، ایک جگہ اگر دونوں جگہ جمعہ ہو گیا اور ایک ساتھ جمعہ ہو گیا تو دونوں کی جمعہ باطل ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے پہلے اقامہ کر دیا تو اس کی درست ہو جائے گی، دوسرے والے کی باطل ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر جمعہ نماز کی شرائط موجود ہو تو پھر اس کے بعد جمعہ واجب تخیری بنتا ہے۔ اب اگر آپ جمعہ میں شامل ہو جائے تو جمعہ اگر آپ نے واجب کی نیت سے پڑھا ہو تو ظہر آپ پر سے ساقط ہو جایا کرتی ہے۔ یہ تقریباً تمام مراجعین کا جو فی زمانہ ہے،
چاہے آغا خمینی ہو، چاہے آغا خامنائی ہو، چاہے آغا سیستانی ہو، چاہے مرحوم آیت اللہ خوئی ہو، ساروں کے نزدیک جمعہ واجب تخیری ہے. یعنی اگر شرائط موجود ہے اور آپ نے شرائط کی موجودگی کی صورت میں جمعہ نماز واجب کی نیت سے پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد ظہر آپ پر سے ساقط ہو جاتی ہے، ظہر پڑھنا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ظہر پڑھنا چاہے اس اعتبار سے کہ اسے شک ہو، معلوم نہیں ہے کہ شرائط محقق ہوئی یا نہیں ہوئی، کسی اعتبار سے کمی ہوگی، ایک بہت بڑی شرط ہے کہ جس کی کمی ہو جایا کرتی ہے، اور بیشتر جگہوں کے اوپر اس مسائل کے اندر لا علمی کی وجہ سے لاپرواہی ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ظہر کے لیے آپ کے پاس وقت بڑا وسیع ہے. ظہر آپ کب سے شروع کریں گے؟ جیسے ہی زوال عرفی ہو جاتا ہے، نصف النہار کے اوپر سورج پہنچتا ہے، اور نصف النہار سے جب وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے، یعنی بالکل دن کا وسط ہو جاتا ہے، وہ جو آپ کے کیلنڈر میں ٹائم ہوتا ہے کہ 12:19 کے اوپر، مثلا آج جو ہے وہ زوال عرفی کا وقت ہے. جیسے ہی 12:19 ہوا ظہر واجب ہو گیا. کب تک واجب ہے؟ جب تک کہ غروب آفتاب نہیں ہو جاتا. یہ کتنا بڑا وقت ہے آپ کے لیے، کتنا وسیع وقت ہے. مغرب کی نماز کے وقت مثال کے طور پہ 7:22 ہے، تو آپ کو 7:22 سے پہلے یا 6:22 ہے تو اس سے پہلے آپ کو اپنا ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لینی ہے. لیکن جمعہ ایسا نہیں. جیسے ہی زوال عرفی کا وقت ہوتا ہے، آغا سیستانی فرماتے بضع دقائق، چند منٹوں میں آپ کو جمعہ شروع کر دینا ہے. میکسیمم 10 منٹ، یعنی اگر 12:19 کا ٹائم ہے اور 12:30 ہو جاتے آپ کا جمعہ قضا ہو گیا. اب آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے واجب کی نیت سے. اب اگر کہیں جمعہ ہو رہا ہے تو آپ رجا کی نیت سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ کو ظہر پڑھنا ہوگی. اور یہ بہت سارے مقامات کے اوپر غلطی ہوتی ہے. لوگ سوچتے کہ ٹھیک ہے بھائی 12:22 ہے، سب آ جائیں گے، پھر ایک ساتھ جمعہ شروع ہوگا، اور 1 بجے جمعے کے لیے خطبہ شروع کیا جاتا ہے. جمعہ قضا ہو چکا ہے، اب جمعہ نہیں ہو سکتا. اب جو جمعہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف رسماً ایک کلچرل جمعہ پڑھ رہے ہیں، ورنہ شرعی اعتبار سے جمعے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اچھا، ابتدا کا بھی وقت ہے، اختتام کا بھی وقت ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک دفعہ جمعہ شروع ہوا، آغا سیستانی فرماتے 35 منٹ سے تاخیر بھی نہیں ہو سکتی. 35 منٹ کے اندر اندر خطبے اور جمعے کی نماز کو آپ کو ختم کر دینا ہے. اگر مولانا صاحب نے، کچھ لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، فرض کرے کہ گفتگو شروع کی اور ٹائم کی جانب نگاہ نہ پڑی اور 1 گھنٹے کا خطبہ دے دیا، تو 1 گھنٹے کے خطبے کے بعد گویا خطبے کے اندر ہی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا. اب جو آپ جمعہ نماز پڑھیں گے وہ رجا کی نیت سے، اور ظہر آپ کو پڑھنا ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ یہ واجب تخیری ہے، شرائط موجود ہوگی، اور ساری شرائط کا خیال رکھنے کے بعد اگر آپ نے جمعہ پڑھا ہوگا تو جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ کو اس کے بعد ظہر جو ہے وہ پڑھنا ساقط ہو جائے گی. اسی لیے جو سمجھدار مومنین ہیں وہ عام طور پہ جمعے کی نماز کے بعد جمعے اور عصر کی نماز کے درمیان میں 4 رکعت نماز ظہر احتیاطاً پڑھ لیتے کہ اگر کسی اعتبار سے کوئی خامی رہ گئی ہو تو کم سے کم جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جائے، وہ گردن کے اوپر باقی نہ رہ جائے. لہٰذا وہ 4 رکعت ظہر پڑھ لیتے، اس کے بعد پھر وہ عصر کا اقامہ کرتے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اور شب جمعہ ہی جمعے کے اعتبار سے اہمیت کے پیش نظر مختصراً صحیح مگر وہ مسئلہ بھی بیان کر دیا جائے کہ دیکھیں، عام زندگی کے اندر قانون یہ ہے کہ آپ وضو جب کریں گے وضو نور ہے. اور وضو کرنے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ باوضو رہتے ہیں تو آپ کے گرد جس طریقے سے آپ نے روشنی دیکھی ہوگی کہ جہاں کہیں لائٹ روشن ہو جائے تو لائٹ کے اطراف کے اندر ایک روشنی کا حالہ بن جاتا ہے. اس کی ایک اپنی رینج ہوتی ہے، اس رینج کے اندر آپ کو روشنی گول دائرے کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے. کہا جو وضو کرنے والا ہے اس کے جسم سے پروردگار عالم اس انداز سے روشنی بناتا ہے کہ وہ روشنی کا حالہ اس کے گرد آ جایا کرتا ہے نور، اور جتنا وہ باوضو رہتا ہے اتنے عرصے تک اس کے پاس شیطان کی پہنچ دور رہتی ہے. اور پھر اس کے بعد جتنا انسان باوضو رہے گا اتنا اس کی روزی میں برکت آئے گی، جتنا باوضو رہے گا اتنا شیطانی خیالات اور وسوسے سے اپنے آپ کو بچا سکے گا. اور فرمایا کہ وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر وضو پر وضو کیا جائے تو یہ نور علی نور ہو جایا کرتا ہے. لیکن غسل ایسی عبادت نہیں. غسل میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ بھئی وضو میں کتنے اعضاء کو دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، کلائی سے لے کے انگلیوں کے سرے تک، سر و پیر کا مسا ہے. آپ کہیں کہ میں اگر پورا غسل کر لینا چاہوں اور وضو کے بدلے 5 وقت نماز کو، 5 نہیں 3 وقت تو آپ وضو کرتے، کہ 3 وقت میں غسل کے ساتھ نماز پڑھوں تو پڑھ سکتے نہیں. اذان محترم،
غسل ایسی عبادت نہیں ہے، غسل میں جب تک شریعت وجہ پیدا نہ کرے آپ غسل نہیں کر سکتے۔ وضو آپ ہر وقت کر سکتے، وضو پر وضو بھی کر سکتے، بلکہ مستحب ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر 4 بجے 5 بجے وضو کر لیا، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، شریعت کہتی ہے کہ تجدید وضو کر لو۔ تجدید وضو کرنا مستحب ہے، حتیٰ یہ کہ وضو کے سلسلے میں روایت کہ جب تم سونے جا رہے ہو تو اپنے بستر پہ جانے سے پہلے وضو کرو، اگرچہ کہ سو جانے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، لیکن جو باوضو ہو کر سوتا ہے خدا اس کے بستر کو مسجد بنا دیا کرتا ہے، وہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب حاصل کیا کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ لیکن غسل ایسی عبادت نہیں، غسل کے لیے وجہ چاہیے، یا غسل واجب ہوگا تو 6 وجوہات ہیں جس کی بنا پر غسل واجب ہے، اگر وہ وجہ ہے تو غسل ہوگا ورنہ غسل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یا غسل مستحب ہوگا۔ مستحب کے اندر بھی مراجع نے 2 کیٹیگری بنائی، ایک وہ مستحب جو ثابت ہے، ثابت کا مطلب ہے کہ اس غسل کے ساتھ بغیر وضو کے بھی نماز ہو سکتی ہے، اور ایک وہ غسل ہے جو ثابت نہیں ہے کہ اگر آپ نے وہ غسل کر لیا تو آپ رجائے مطلوبیت کے نیت سے وہ غسل کریں گے، لیکن اس غسل کے بعد آپ کو وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ جمعے کے دن کا غسل شریعت کی نگاہ میں پرانے مراجعین جو بزرگ تھے وہ اسے واجب قرار دیا کرتے تھے، اور فی زمانہ تمام مراجعین فرماتے کہ اس قدر تاکیدی ہے، اس قدر تاکیدی ہے کہ تمہیں قرض لے کر بھی پانی لینا پڑے، قرض لے کر بھی پانی لو مگر جمعے کے غسل کو کرو۔ حتیٰ یہ کہ اگر تم جمعے کے دن غسل نہ کر سکے، بھول گئے، سو گئے، پانی نہیں تھا، کام سے نکل گئے، دوبارہ گھر پلٹنے تک مغرب ہو گئی، فرمایا کہ ہفتے کے دن قضا کی نیت سے غسل کرو۔ یعنی اس طرح ہے کہ گویا آپ کی واجب نماز اگر قضا ہو جائے، اس طریقے سے جمعے کا غسل بطور قضا کرو تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جس ثواب کو تم کھو چکے ہو وہ ثواب تم حاصل کر پاؤ۔ اس قدر تاکیدی ہے، اور یہاں تک روایت موجود ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ موجودہ مراجع میں آیت اللہ شیخ بشیر پاکستانی سے سوال کیا، کہا یہ شیخ بشیر پاکستانی سے کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے، ہمیں اس بات کے بارے میں معلوم ہے کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد 2 صورتیں ہیں کہ جو تقریباً ہر دوسرے فرد کے ساتھ پیش آئے گی، ایک فشار قبر ہے، اور ایک قبر کے اندر انسان کے جسم کو کیڑے اور حشرات نے کھا لینا ہے۔ اور یہ اتنا کامن ہے کہ عام طور پہ یہ مسئلہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ قبر کے اندر ایک فرد کو اگر دفنا دیا جائے تو کتنے عرصے کے بعد اسی قبر کے اندر کسی دوسرے مردے کو بھی دفنایا جا سکتا ہے، کہ جتنے عرصے کے بعد وہ گل سڑ کے ختم ہو جائے۔ یعنی یہ کامن ہے، تقریباً سمجھے کہ 99% افراد جو ہے وہ قبر کے اندر خدا نے ایک سسٹم بنا کے رکھا ہے جس کے تحت حشرات اس کے جسم کو کھا لیتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی صاحبان ایمان ہے کہ جن کی نیکیاں ایسی کہ پروردگار عالم ان کے بدن کو سالوں سال تک، آج بھی اگر ان کے بدن کو یعنی قبر کو کھولا جائے تو وہ ویسے ہی ثابت نظر آتے ہیں، اور ایسے نظر آتے ہیں کہ روایت کے مطابق چونکہ آج شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب زیارت امام حسین بھی ہے، شب امام زمانہ کو یاد کرنے کی شب بھی ہے، آیت اللہ سید محسن الحکیم سید بھی ہے، اولاد رسول میں سے بھی ہے، اپنے زمانے کے آخوئی کے استاد بھی ہے، اور اس طرح سے دنیا کے اندر ان کی مرجعیت شائع ہوئی تھی کہ ان کے دور حکم، ان کی دور مرجعیت کے درمیان دنیا کی آدھی سے زیادہ شیعت ان کی مرجعیت کے اوپر اتفاق کی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی ہستی ہے، اور وہ حضرت حر کی قبر پہ جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگرچہ کہ تو سید نہیں، اگرچہ کہ میں اولاد رسول سے بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مگر وہ مقام ہے آپ کا کہ مجھ جیسا سید بھی کھڑے ہو کر آپ کی زیارت کیا کرتا ہے۔ حضرت حر کہ شاہ عباس صفوی جو موسوی سادات میں سے تھا، وہ ایک مرتبہ شک میں تھا، اور تاریخیں بتاتی ہے کہ کہا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آیا حر کی معافی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی، لیکن سن رکھا ہے کہ جو اس کے سر پہ زخم تھا، امام حسین نے اس کے سر کے اوپر جو رومال باندھا تھا وہ رومال زہرا تھا، تو لہٰذا ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر کھلوائی گئی، اور شاہ عباس صفوی خود راوی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر کا جسد اتنا ہی تر و تازہ تھا جیسے کہ گویا ابھی کسی نے اس کو دفن کیا ہو، اور وہ رومال آج بھی حضرت حر کے سر پہ بندھا ہوا تھا جو کہ رومال امام حسین علیہ السلام نے اس کے سر پہ باندھا تھا۔ تو یہ ہے ان افراد کی خصوصیات کے جو شہید ہوتے،
تو کیا ممکن ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا عمل ہو کہ جس عمل کی پابندی انسان کو اس کے جسم کو حشرات کے کھانے سے بچا سکے؟ تو آغا شیخ بشیر پاکستانی نے فرمایا تھا کہ ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ اگر اس عمل کی انسان پابندی کرے تو روایات میں اثر موجود ہے کہ خدا اس کے جسم کو حشرات کے کھانے سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہ عمل ہے جمعے کے غسل کی پابندی کرنا۔ جو جمعے کے غسل کی پابندی کرتا ہے خدا اس کے جسم کو یہ فضیلت عطا کرتا ہے کہ اس کے جسم کو حشرات کے اوپر حرام کر دیا کرتا ہے۔ تو جمعے کا غسل اتنی پابندی کے ساتھ، اور جمعے کا غسل وہ ہے کہ آغا خوئی ہو یا آغا سیستانی، دونوں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جمعے کا غسل کر لیتا ہے تو جمعے کے غسل کے بعد انسان کے لیے وضو کرنا واجب نہیں رہتا، وہ بغیر وضو کے انجام دیے ہوئے بھی اپنی عبادتوں کو یعنی اپنی نمازوں کو انجام دے سکتا ہے۔ البتہ آغا خامنائی اور آغا خمینی فرماتے کہ نہیں، چاہے مستحب غسل تاکیدی طور پر ثابت بھی ہو مگر اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اپنے اپنے مرجع کے اعتبار سے انسان رکھے، یہ نہ ہو کہ پھر اس کی نمازوں کو اسے دوبارہ تکرار کرنا پڑے، کیونکہ جو جس انداز سے طہارت کو واجب قرار دیتا ہے اگر 10 سال بعد بھی معلوم ہو کہ آپ کے لیے وضو کرنا ضروری تھا تو ساری عبادتوں کا تکرار کرنا ہوگا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، مسائل شرعی بیان کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ شب جمعہ ہے تو شب جمعہ کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے، پھر اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھیں۔ شب جمعہ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ عباس قمی کتاب مفاتیح الجنان میں جہاں زیارات کے ابواب کو مکمل کرتے ہیں، وہاں پر ائمہ معصومین کی زیارت کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی کچھ ایسی ہستیاں کہ جن کی زیارتوں کے لیے بھی مومنین جاتے ہیں، مثال کے طور پہ سید محمد کی زیارت ہے، مثال کے طور کے اوپر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے۔ کچھ ہستیاں ایسی اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہے کہ اگرچہ کہ وہ 14 معصومین میں نہیں ہیں مگر ان کی عظمت اور ان کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی روایات کے لیے خود معصومین علیہ السلام نے تشویق قرار دی ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد عام زیارتوں کے باب میں زیارت قبور مؤمنین کے باب کے اندر وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شب جمعہ ہے اور جمعے کے دن مستحب ہے کہ انسان مومنین کی قبروں کی زیارت پر جائے۔ اب پیغمبر فرماتے تھے کہ دیکھو جمعے کے دن تمہارے چلے جانے والے مؤمنین مرحومین جو ہوا کرتے ہیں وہ تمہارے گھروں کی چھتوں پر آیا کرتے ہیں۔ شیخ عباس قمی نے اسے اپنی کتاب منازل آخرہ کے اندر بھی نقل کیا اور مفاتیح الجنان میں بھی نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب وہ تمہارے گھروں کی چھتوں پر آتے ہیں، کسی کی والدہ دنیا سے چلے گئی ہے، کسی کے والد چلے گئے، کسی کے دادا چلے گئے، کسی کی دادی چلی گئی ہے، مرحوم جب آپ کے گھر کی چھت پر آتا ہے تو آنے کے بعد فریاد کرتا ہے، اور کتنا حسرت اور کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ انسان دنیا کے اندر تو اتنا رحم دل ہو کہ اگر کوئی مانگنے والا اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ اسے فوراً دینے کے لیے اس کے دل میں رحم ہے، اور آل محمد کے چاہنے والوں کی ایک صفت بیان کی گئی کہ ان کا دل نرم ہوا کرتا ہے۔ لیکن کوئی اپنے ماں باپ کے سلسلے میں شقی بن جائے، کوئی اپنے دادا اور دادی کے اجداد کے سلسلے میں شقی بن جائے، پانچوں امام روایت کرتے ہیں کہ کتنے ایسی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کی فرما بردار ہوتی ہے مگر ان کے مرنے کے بعد ان کا شمار آق والدین میں ہوتا ہے۔ آق والدین کون ہیں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو جو 1000 یا بعض روایتوں میں 500 سال کی مسافت سے آئے گی، یعنی جو جنت میں نہیں بھی جائے گا وہ جنت کی خوشبو سونگے گا۔ کہا کہ آق والدین اور قاطع رحم جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو یا جو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرے، ان دونوں کو خدا جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ خدا رحمت نازل کرے ان والدین پر کہ جنہوں نے اپنے اولاد کے ساتھ ایسی تربیت اور رفتار و کردار اپنایا ہے کہ ان کی اولاد ان کی وجہ سے آق والدین نہیں قرار پائی۔ کہا اتنی سختی مت کرو اپنی اولاد کے اوپر، ان سے چھوٹے عمل پہ راضی ہو جایا کرو، زیادہ سخت عمل کے ذریعے سے انہیں اپنا نافرمان مت بنا دیا کر دو۔ یعنی حقوق کے سلسلے میں اتنی سختی مت کرو ان کے ساتھ
کہ تمہاری وجہ سے وہ نافرمان بن جائے. ایسے والدین کہ جو اپنے اولاد کے ساتھ، یعنی ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، ایسے بھی ہوتے والدین کہ ہم بڑے ڈسپلن ہیں، ہم بڑے قاعدے کے ساتھ رہتے ہیں، جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری اولاد کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ذرا بھی شور مچاتے ہوئے دکھائی دے. ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس اور کہتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے بچے کا بوسہ نہیں لیا. پیغمبر اکرم کے پاس جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو کیا کہا پیغمبر اکرم نے؟ فرمایا کہ اگر کوئی اہل جہنم کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے. کہا تم اگر اپنے بچوں کا ایک بوسہ بھی لیتے ہو تو خدا اسے بھی اپنے پاس ایک نیکی شمار کیا کرتا ہے. یعنی ایسے ماں باپ کو پسند نہیں کیا گیا کہ جن کی اولاد ان سے دوری اختیار کرتے ہوئے نظر آئے. اگرچہ کہ ماں باپ کا مقام اور احترام کتنا بلند ہے کہ روایات کے اعتبار سے واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جسے چھٹے امام کا اس انداز کا دوست دیکھا گیا، یا چوتھے امام کے بارے میں روایت کہ چوتھے امام نے اس شخص کو دیکھا کہ مدینے کی گلی میں چل رہا ہے اور اپنے باپ کے کندھے کا سہارا لیا ہوا ہے. چوتھے امام نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ ماں باپ کے حق کی عدم ادائیگی ہے اور ان کی توہین ہے کہ کوئی اولاد اپنے باپ کا سہارا لیتے ہوئے نظر آئے. باپ اپنی اولاد کا سہارا لے سکتا ہے مگر اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کا سہارا لے. اسی طریقے سے اپنے باپ سے رفتار کے اندر چاہے وہ ضعیف ہو گئے کبھی ایک قدم بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر نہ ہو. ان چیزوں کو اہل بیت کی بارگاہ میں، مکتب اہل بیت میں، تعلیمات اہل بیت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رفتار کے بارے میں بہت حساسیت دکھائی گئی ہے عزیزان محترم. اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی بارگاہ میں اف سے چھوٹا کلمہ ہوتا تو خدا اسے بھی اپنے قرآن مجید میں لکھتا کہ لا تقل لہما افن، کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو. اف نہ کہو کا مطلب کیا ہے؟ علامہ نقل فرماتے اف سمجھتے ہو کیا ہے؟ اف تکلیف پہنچانا نہیں ہے، ان کی جانب سے پہنچی ہوئی تکلیف پر اظہار تکلیف کرنا ہے. کہ آپ کو اظہار تکلیف کی اجازت نہیں ہے، تکلیف تو بہت دور کی بات. یہ ہے ماں باپ کا مقام. خلاصہ یہ کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے کا زیادہ مجبور ہو جاتے، زیادہ مجبور ہو جایا کرتے. کہ جب دنیا میں تھے کوئی نہ کوئی ان کا کر لیا کرتا تھا، مگر وہ جب تمہارے گھروں کی چھتوں پر آتے تو کہتے کہ دیکھو ہمارا مال تمہارے ہاتھوں میں رہ گیا ہے، ہمارے بچے ہوئے مالوں میں سے تمہارے پاس ہے، کم سے کم اس میں ہمارے ساتھ نیکی کر لو. اور کیا نیکی کر لو؟ پیغمبر اکرم فرماتے کہ ایک درہم صدقہ کر کے، ایک روٹی کسی محتاج کو کھلا کر، ایک لباس کسی بے لباس کو دے کر ہم سے کم اتنی مہربانی کرو کہ اتنی نیکی ہمارے نامہ اعمال کے لیے بھجوا دو. اور وہ رو رہے ہوتے ہیں. اصحاب فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم خود رونا شروع کر گئے، اتنی شدت سے گریہ کرنا شروع کیا کہ پیغمبر اکرم کے محاسن تر ہو گئے اور پیغمبر اکرم کے سینے پر آنسو روا ہونا شروع ہو گئے. فرمایا تم نہیں سمجھتے کہ مرحوم کتنا بے بس ہوا کرتا ہے. دنیا کے بے بس انسان سے زیادہ بے بس آدمی اس دنیا سے چلے جانا والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ بندھ گئے ہوتے ہیں، وہ اب اپنے لیے کوئی نیکی نہیں کر سکتا. کہا جب تمہاری جانب سے نیکی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا اسے ایک نور کے طبق میں، ایک نور کے تھال میں لے کے جایا جاتا ہے اور فرشتہ لے کے اس کی قبر کے پاس جاتا ہے. اس کی قبر کے پاس لے جا کر کہتا ہے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے بھجوایا ہے. کہا جیسے ہی وہ اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے پہلی چیز جو خدا اسے عطا کرتا ہے اس کی قبر کو کشادہ کرتا ہے، اس کے رہنے کے لیے آسانی ہو جایا کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا اس کے نعمۂ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. کہا صرف پڑھنے والے کو، نیکی کرنے والے نے جس کے لیے نیکی اس کو فائدہ نہیں ہوتا. کہا قیامت کے دن جو مرحوم کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس دن عرش خدا کے سائے میں، کہ عرش خدا کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو مرحومین کے ساتھ نیکی کرتا ہے خدا اسے قیامت کے دن عرش خدا کے سائے میں رکھے گا. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. اور شب جمعہ یہ تو مرحومین کے اعتبار سے بات ہوئی، خود ہمارے لیے اعتبار سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے یعنی آسمان کا جو فرشتہ ہے شب جمعہ پروردگار عالم اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ آسمان دنیا پر آ جائے. 7 آسمان ہیں، جو 7واں آسمان یعنی جو ہمارے اعتبار سے پہلا آسمان ہے جو کہ انسان کی اس دنیا میں سب سے قریب ہے، وہاں آنے کے بعد تو فرشتہ آواز دیتا ہے. کب تک؟ کا جمعرات کے دن عصر کے وقت سے لے کر
جمعے کے دن طلوع فجر تک کیا کہتا ہے کوئی تم میں سے ایسا جو گنہگار ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے تو دعا کرے، میں آج کی شب خدا کی جانب سے تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ہے کوئی تم میں سے جو بیمار ہے اور اپنی شفا یابی چاہتا ہے تو مجھ سے دعا کرے، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کو شفا دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہے کوئی جو تم میں سے جس کی رزق کی تنگی ہو چکی ہے وہ دعا کرے، پروردگار عالم شب جمعہ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو قرض دار ہے، اپنے قرض کی ادائیگی چاہتا ہے، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری قرض کی ادائیگی کرواؤں۔ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو قید کی سختیوں میں گرفتار ہے اور آزادی اور رہائی چاہتا ہے، دعا کرے خدا نے مجھے تمہاری رہائی کے اسباب کو فراہم کرنے کے لیے بھیجا ہے کوئی تم میں سے جو کسی ظالم کی چنگل میں پھنسا ہوا ہے، میں آج تمہیں آج کی شب ظالم کی چنگل سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے حضرت یعقوب سے کہا تھا کہ اے ہمارے والد بزرگوار ہمارے لیے دعا کریں، ہم نے جو یوسف کے سلسلے میں کوتاہی کی ہے خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمایا شب جمعہ کا انتظار کرو، جب شب جمعہ آئے گی تو میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اس لیے کہ تمہارا گناہ چھوٹا نہیں ہے، بڑے گناہوں کی بخشش کے لیے پروردگار عالم نے شب جمعہ کو رکھا ہے۔ کہا شب جمعہ خدا نے، جمعہ شروع ہوتا ہے شب سے، ختم ہوتا ہے جمعے کے دن غروب پر، کہا 24 گھنٹے خدا نے 24 گھنٹوں کے اوپر جمعے کے دن کی فضیلتوں کو تقسیم کیا ہے۔ ہر گھنٹے میں 600,000 6 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کیا کرتا ہے۔ اب آپ 24 گھنٹوں کو ملٹیپلائی کریں 6 لاکھ تو کیلکولیٹر ہمارا ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا اور اس میں ایرر آ جائے گا، لیکن پروردگار عالم کی رحمت میں کسی طرح کا کوئی ایرر نہیں آئے گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور ایک نسخہ بتاؤں عزیزان محترم، اور جن لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہتے ہیں کہ خلیفہ ثالث کے ذریعے سے ان کے پاس پیغام آیا، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ طلحہ و زبیر امیر کائنات نے عجیب ان کے بارے میں جملات کہے، کہ وہ جو رسول کے چہرے سے تکلیفوں کو دور کرنے والی تلوار تھی، جب زبیر کی تلوار کو دیکھا، امیر کائنات کی فوج میں سے، امیر کائنات سے بغیر اجازت لیے ایک گروہ نکلا تھا جس نے جا کے زبیر کو قتل کیا تھا۔ امیر کائنات نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور جب زبیر کی تلوار دیکھی تو کہا یہ وہ تلوار ہے کہ جس نے رسول کے چہروں سے تکلیفوں کے غبار کو ہٹایا تھا۔ اگرچہ کہ زبیر اور طلحہ وہ افراد تھے کہ جو جنگ جمل کے بپا کرنے کے اہم ترین فطروں میں سے 2 قرار پائے تھے، لیکن جب جنگ لڑنے کے لیے آئے تو مولا کائنات نے یاد دلایا کہ اے زبیر تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ زبیر اس وقت تم علی سے محبت کرتے ہو؟ کہا میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ زبیر کون تھا؟ پیغمبر کی پھوپھی کا بیٹا، حضرت صفیہ زبیر کی والدہ کا نام تھا۔ کہا کہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ کہا میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کیا ہوگا اس وقت تمہارا جب علی کے مد مقابل تلوار لے کر آ جاؤ گے؟ امیر کائنات نے یاد دلایا، زبیر نے شرم سے اپنے سر کو جھکایا اور میدان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور زبیر کو قتل عبداللہ بن زبیر اس کے اپنے بیٹوں نے کروایا۔ بہرحال یہ اپنی جگہ تاریخی مطالب ہے، تو خلاصہ یہ کہ زبیر و طلحہ دونوں، زبیر و طلحہ کیسے بنے کہ خلیفہ ثالث کے دور میں اتنا نوازا گیا، غیر شرعی طور پر حق نہیں تھا، اتنا دیا گیا، عرب اور عجم میں فرق کیا گیا، صحابہ کے درمیان مدینے اور غیر مدینے کے صحابہ میں فرق کیا گیا، بدر اور غیر بدر کے صحابہ میں فرق کیا گیا، اتنا فرق کیا گیا کہ ایک مرتبہ میثم تبان نے علی کی جانب سے دیے جانے والے بیت المال کو تقسیم کیا تو طلحہ کو بھی 3 دینار دیے اور زبیر کو بھی 3 دینار دیے۔ تو طلحہ و زبیر آ کر میثم تمار کو کہنے لگے کہ یہ سارے مسلمانوں کو تم نے اتنا ہی دیے اور ہمیں بھی اتنا ہی دیا۔ کہ مجھے جو علی نے کہا وہ میں نے دیا۔ تو ایک مرتبہ گئے علی کے پاس اور آ کر شکوہ کیا کہ ہمیں 3 دینار دیے، یہ کیا دیا ہے ہمیں؟ کہا کہ اگر رسول ہوتے تو تمہیں کیا دیتے؟ کہ یہی دیتے۔ کہ جب رسول یہی دیتے تو مجھے اس سے زیادہ کے مطالبہ کرنے کے لیے کیوں مجبور کرتے ہو؟ اب سمجھ میں آیا؟ وہ جو شورا میں شرط رکھی گئی تھی کہ سنت رسول کے ساتھ سیرت شیخین پہ بھی عمل کیا جائے۔ سیرت شیخین کیا تھا؟ مال دے کے اتنا بگاڑ دو کہ جب کل علی سیرت رسول کے مطابق مال تقسیم کرے تو صحابہ ہی مد مقابل میں کھڑے ہو کر اعتراض کرتے ہوئے نظر آئے۔ عزیزان محترم،
یہ امیر کائنات کے سامنے اس انداز سے آئے تھے۔ اب امیر کائنات اپنے دور کے اندر جو عدل الہی کرنا چاہتے تھے، فرمایا کہ قتل علی بشدت العدل، علی کو قتل کیوں کیا گیا؟ علی کی عدالت کی وجہ سے۔ علی نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، مگر اب عدالت بھی برداشت نہیں کی جا رہی تھی۔ تو جب مال اس طرح سے دے دیا جائے تو انسان کا مزاج بگڑ جایا کرتا ہے، اور جب مزاج بگڑ جائے تو انسان علی کے سامنے بھی کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ العیاذ باللہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت انسان کو اتنا بگاڑ دے، کیا زمانے کے امام کے انتظار کرنے والے اپنے ہی امام کو اس انداز سے قبول کرنے سے انکار کر دے کہ ہم پہلے تو کسی اور طرح مال کمایا کرتے تھے، آپ کے آنے کے بعد تو ہمارے مال کمانے کے اسباب کے اندر مشکلات پیدا ہو گئی۔ عزیزان محترم، تو بہرحال جمعے کے اعتبار سے بات ہو رہی تھی کہ جمعے کے دن عبداللہ ابن مسعود جو اس طریقے سے خلیفہ ثالث بانٹا کرتے تھے، ایمان کو خریدا کیا کرتے تھے، بس عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک دن کہا، عبداللہ ابن مسعود تم بوڑھے ہو گئے ہو، آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اور سوائے لڑکیوں کے تمہارے اہل و عیال میں کوئی ہے ہی نہیں، لڑکیاں ہی ہیں تو کوئی کمانے والا بھی زور بازو نہیں ہے، تو اگر تم چاہو تو ہم تمہاری مدد کریں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کیا جملہ کہا؟ دیکھیں، یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین خدا پر۔ اگر اس ایمان و یقین کے ساتھ انسان دین پر عمل کرے تو خدا کی جانب سے بھی اسی انداز سے عطا ہوا کرتا ہے۔ کہا میرا نبی مجھے وہ طریقہ کار بتا کے گیا ہے کہ جس کے بعد مجھے دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا کہ جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا رہے گا، خدا اس کے رزق کے اندر کسی اعتبار سے کمی نہیں کرے گا۔ اور میں آج آپ کے سامنے ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم فرماتے کہ اگر کوئی شخص روز نہیں پڑھتا، جمعے کی شب میں سورہ واقعہ پڑھے گا تو امیر کائنات کے رفقا میں قرار پائے گا اور کبھی بھی دنیا کے اندر بدحالی اور تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اگر روز نہ پڑھ سکے تو کم سے کم عادت بنائے کہ شب جمعہ میں سورہ واقعہ ضرور پڑھے۔ دو ثواب ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ آخرت کے اعتبار سے امیر کائنات کے ساتھیوں میں قرار پائے گا، دنیا کے اعتبار سے کبھی بدحال نہیں ہوگا۔ درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، ایک اور گفتگو کر کے اب منزل مصائب پہ آنا ہے، اور وہ یہ کہ شب جمعہ حاجی علی بغدادی کا واقعہ ہے، اور چونکہ یہ ایام عزا بھی ہے، اس اعتبار سے بھی بہت مناسب ہے۔ شیخ عباس قمی نے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے باب میں، درود پڑھے ایک مرتبہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے باب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا اور فرمایا کہ نجم الثاقب کے اندر میرے استاد نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ شیخ عباس قمی کے استاد نے، استاد اور شاگرد دونوں کی قبریں امیر کائنات کے حرم میں، یعنی خدا نے انہیں یہ شرف بھی عطا کیا۔ فرماتے شیخ عباس قمی کہ میرے استاد اس واقعے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک انتہائی دیندار اور انتہائی صاحب تقوی مومن تھا جس کا نام حاجی علی بغدادی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کام سے نکلا، جو مجھ پر واجب تھا امام کا مال میں نے وہ نجف میں دیا، اس کے بعد میں واپس آیا بغداد میں دیا، دونوں جگہ پر ایک ایک مرجے تھے، میں نے دونوں جگہ پر جانے کے بعد اپنا کچھ سہم امام ان کو دیا، کچھ ان کو دیا، اور پھر اس کے بعد میں امام موسیٰ کاظم کی زیارت پر گیا۔ اور عصر کے ٹائم پر جو میرا کاروبار تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ میں جمعے کے دن، شب جمعہ جمعرات کے دن عصر کے ٹائم پہ پورے ہفتے کی مزدوری اپنے یہاں پر کام کرنے والے مزدوروں کو دیا کرتا تھا۔ لہٰذا میں جلد چاہتا تھا کہ بغداد پہنچوں اور جانے کے بعد اپنے پاس کام کرنے والے مزدوروں کی مزدوری ادا کروں۔ راستے میں میری ایک سید سے ملاقات ہوئی، وہ سید کہ جن کا چہرہ اس قدر نورانی تھا اور نشانی ان کی یہ تھی کہ ان کے دائیں گال کے اوپر ایک تل تھا اور انہوں نے سبز امامہ پہنا ہوا تھا۔ کہ میں پہچان نہیں پایا کہ زمانے کے امام۔ کہا کہ اے شیخ کیا میرے ساتھ چلو گے؟ آج شب جمعہ آنے والی ہے، ہم چلتے ہیں اپنے جد امام موسیٰ کاظم کی زیارت کے لیے۔ کہا میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ اپنا جد کہہ رہے ہیں، سید کوئی بھی ہو اپنا جد کہہ سکتا ہے امام موسیٰ کاظم کو۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ میں زیارت کر چکا ہوں مگر مجھے اب دیر ہو رہی ہے، اس لیے میرے سید و سردار میں اب نہیں پلٹ سکتا۔ فرمایا کیا نہیں چاہتے ہو کہ تم اپنے لیے گواہ بناؤ کہ تم ہمارے چاہنے والوں میں سے ہو اور تم اسی کی گواہی لینے کے لیے اپنے شیخ کے پاس بھی جا رہے تھے؟ کہا انہوں نے اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ ہر فرد، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایک شہادت نامہ تیار کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ہی
متقی افراد سے، بزرگان سے، علماء سے اور صاحبان علم سے، صاحبان تقوی سے، کہتے 40 افراد اگر گواہی دے دیں کہ کوئی مرنے والا جس کے کفن کے اندر یہ شہادت نامہ موجود ہو، یا 40 مومنین یہ کہہ دے جو نماز میت کے اندر بھی کہتے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا منہ الا خیرا، کہ میں نے اس سے سوائے خیر کو کچھ نہیں قرار دیکھا، تو پروردگار عالم اپنے اس بندے کو اس 40 مومنین کی گواہی کے صدقے کے اندر معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو اس انداز سے وہ یہ گواہیوں کو لکھوایا کرتے تھے۔ کہا مجھے اس طرح مخاطب کیا کہ میں اپنی دل کی وہ بات کہ جو میں نے ان سے بیان نہیں کی تھی مجھے بیان کر دی، مگر یہ متوجہ نہیں ہوا۔ کہ یہی گفتگو ہو رہی تھی اور مجھے لے کر ایک مرتبہ وہ کاظمین چلے گئے امام موسیٰ کاظم کی زیارت میں۔ کہ راستے میں نے ان سے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نے ذاکرین سے سنا ہے، روزہ خواں کہتے ایران کے اندر وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھا کرتا ہے۔ کہا میں نے روزہ خوانوں سے سنا ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے کہ سلیمان ابن اعمش، انشاءاللہ اسی ہستی سے متعلق ایک اور واقعہ بھی اگلی گفتگو میں آئے گا کہ سلیمان اعمش ایک انتہائی معتبر راوی ہے، اور وہ راوی اس بات کو نقل کرتا ہے، اور یہ بات کی جا رہی ہے حاجی علی بغدادی کی طرف سے زمانے کے امام سے۔ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ سلیمان ابن اعمش یہ کہتا ہے کہ میرے پاس میرا پڑوس، میں اپنے پڑوس میں گیا، میں نجف میں تھا، اپنے پڑوس میں جانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آج شب جمعہ ہے، کیا میرے ساتھ زیارت امام حسین کے لیے چلو گے؟ آج شب جمعہ ہے، اور اس دن بھی شب جمعہ تھا کہ جس دن سلیمان اعمش روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پڑوسی کو یہ کہا کہ کیا میرے ساتھ کربلا چلو گے زیارت امام حسین کے لیے؟ تو وہ ایک نازبی شخص تھا، کہنے لگا کہ میں کسی بھی بدعت کے یا بدعتی کام کو انجام نہیں دیا کرتا۔ زیارت امام حسین نعوذ باللہ اس کی نگاہ میں بدعت تھی، لہٰذا وہ یہ کہنے کے بعد کا مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے چاہا کہ کوئی سخت جملہ اسے کہوں، لیکن میں پی گیا۔ اس کے بعد جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو میں کربلا پہنچا۔ کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ صحن امام حسین کے اندر وہی شخص سجدے میں موجود ہے، زاروں قطار گریا کر رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بدعت ہے، اور اس کے بعد مجھ سے پہلے کربلا پہنچا ہوا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اسے اٹھایا اور کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہا جب میں نے تم سے یہ کہا تو اس کے بعد میں جا کر اپنے گھر میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا۔ اب جو روایت نقل ہے سلیمان اعمش کی، کیا کہتے ہیں؟ سلیمان کہتے ہیں کہ حاجی علی بغدادی زمانے کے امام سے روایت نقل کر رہے، کیا کہہ رہے کہ سلیمان کہتا ہے کہ شخص نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک سواری اتر رہی ہے، اس سواری کے اوپر ایک ہودج ہے، جس ہودج سے نور نکل رہا ہے، اور اس ہودج سے ایک رکا ہے، ایک رکا یہ ہزاروں رکے جو زمین کے اوپر گر رہے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ وہاں پر نورانی شخصیات موجود تھے، اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس کی سواری ہے؟ کہ آسمان سے آج امام حسین علیہ السلام کی والدہ اور ان کی والدہ کی والدہ یعنی جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور سیدہ فاطمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، درود پڑھے محمد والے، یہ دونوں ہستیاں شب جمعہ زمین پہ اترتی ہیں، اور ان کے ہودج سے جو رکے گر رہے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے امان من اللہ لزوار الحسین یوم الجمعہ، یا لیلۃ الجمعہ، کہ جو شب جمعہ زیارت امام حسین پڑھا کرتا ہے پروردگار عالم اسے جہنم کی آگ سے امان دے دیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، زمانے کے امام نے کہا یہ روایت ہر حق ہے۔ سلیمان اعمش یعنی حاجی علی بغدادی کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ یہ واقعاً معتبر روایت ہے۔ کہا اس کے بعد میری زمانے کے امام کی جانب نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمائے یہ معتبر ہے اور خدا ہر اس شخص کو شفا عطا کرے گا، ہر اس شخص کو نجات عطا کرے گا کہ جو شب جمعہ قبر حسین کی زیارت کو جائے گا۔ عزیزان محترم، شب جمعہ امام مظلوم کو یاد کرنے کی شب ہے، اور امام مظلوم کو یاد کرنے کی شب ہے، اور امام مظلوم کسے یاد کیا کرتے آج کی شب میں؟ عجیب روایت ہے۔ امام یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے کہ میں اس گھر میں داخل ہوں اور گھر میں ام رباب اور سکینہ نہ ہوں۔ میری نماز تہجد کا جو ثمر ہے وہ سکینہ ہے۔ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا
کہ علامہ نقل نے ایک معیار دیا ہے اور یہ فطری معیار ہے. کہا کہ کربلا کے اندر، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بڑی مصیبت پیاس تھی. کہا کہ اس کی پیاس کی شدت یا اس کی پیاس کی جو مصیبت ہے اور امتحان ہے اتنی زیادہ بڑھی ہوئی تھی کہ جو جتنی تاخیر کے ساتھ شہید ہوا. اور کربلا کے اندر شہید ہونے والوں کے اندر جو سب سے زیادہ پیاسا تھا وہ سید الشہداء امام مظلوم تھے. لیکن عزیزان محترم، علامہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی؟ کہا میں تو یہ دیکھتا ہوں جو روایات بتاتی ہے سکینہ کوفے میں بھی پیاسی تھی، سکینہ شام میں بھی پیاسی تھی. میں آپ کے سامنے دونوں مقامات کی ایک ایک روایت پیش کرتا ہوں. علامہ سید علی نقی نقن فرماتے ہیں کہ میرے والد اس روایت کو پڑھا کرتے تھے، مگر پہلے میں پہلی والی روایت کو پیش کروں جو صاحب معالی السبتین نے بھی نقل کی. کہا کہ جب کوفے میں داخل ہوئے نا تو کوفہ تو چاہنے والوں کا شہر تھا. جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، جو کسی بھی طرح سے مجبور تھے، کا کوفہ وہ تھا. جب کوفے میں یہ اسیروں کا قافلہ داخلہ ہوا تو کوفے کی جو مومنہ خواتین تھی انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، وہ اپنے چہرے کو پیٹ رہی تھی، وہ گریہ کر رہی تھی. کہ ایسے میں کہتے کہ ام حبیبہ نام کی خاندان اہل بیت کی ایک کنیز تھی جسے یہ ماجرا پتہ نہیں تھا. کہنے لگی کہ مجھے میرے پڑوس کی خواتین نے کہا کہ چند باغیوں کو صحرا کے اندر گرفتار کر کے مار دیا گیا ہے اور اب ان کے گھروں کو، ان کے باقی اسیروں کو لے کر لایا جا رہا ہے، چلو ہم چھت پر چلتے اور چھت پہ چل کے ان کا تماشا دیکھتے ہیں. کہا کہ مجھے میرے آقا اور سید و سردار نے کہا ہے کہ کبھی کسی مظلوم و غریب کا تماشا مت دیکھو، لہٰذا میں کسی مستم رسیدوں کا تماشا نہیں دیکھنا چاہتی. کہا اچھا تماشا مت دیکھو مگر یہ تو دیکھ لو کہ وہ ہے کون. کہا میں مجبور ہو کر ایک مرتبہ چھت پہ گئی. کہا میں نے عجیب قافلہ دیکھا. یہ قافلہ ان خواتین کا تھا جن کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے. اور پھر کہا کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آگے آگے ایک جوان ہے جو جوانی میں بوڑھا ہو چکا ہے، جو اس قدر لاغر ہے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہے اور پاؤں میں بیڑیوں سے خون رس رہا ہے. کہا اس کا سر جھکا ہوا ہے. کہا اس کے پیچھے ایک بیوی ہے کہ جس کے ہاتھ پسے گردن سے، جس کی گود میں ایک بچی ہے، جو کہ جس کے گال پر تماچوں کے نشان ہیں، جس کے کانوں پہ خون جمع ہے. اور وہ ایک مرتبہ کہہ رہی ہے کہ پھوپھی اماں یہ تو ہمارے دادا کا شہر ہے، کیا یہاں بھی ہمیں کوئی پانی نہیں پلائے گا؟ ام حبیبہ کہتی ہے کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کوزے میں پانی لیا، میں دوڑتے ہوئے نیچے اتری اور دوڑ کے ایک مرتبہ اونٹ کے قریب گئی اور کہا بچی پانی پی لے. میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے. کہا بس اتنا کرنا، میں نے اپنے سید و سردار سے سنا ہے کہ جو کوئی مظلوم اگر کوئی دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے. بس مجھے لگا کہ تم مظلوم ہو، ستم رسیدہ ہو، پانی پی لو پھر میرے لیے دعا کرنا. حسین کی اس کریمہ بیٹی نے، جو پیاسا ہوتا ہے نا، جب اس کے قریب پانی آتا ہے اس کی پیاس میں یکدم اضافہ ہو جاتا ہے. مگر یہ قریب اتنے قریب کی بیٹی جس کے باپ نے غر کے لشکر کو پلایا تھا اپنے لبوں سے پانی عطا کر کہتی ہے اے ام حبیبہ، اے ضعیفہ، پہلے تو اپنی دعا بتا، بعد میں سکینہ پانی پیے گی. بس ایک مرتبہ ام حبیبہ کہتی ہے پہلی دعا یہ ہے کہ خدا میرے بچوں کو تیری طرح یتیم نہ کرے. عجب نہیں ہو کہ سکینہ کا دل ٹوٹا ہو. کربلا کی طرف رک کر کے کہا بابا آپ کی سکینہ مثال بن گئی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی سکینہ کی طرح یتیم نہ. کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ خدا مجھے مرنے سے پہلے مدینے کی زیارت نصیب کرے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی، مگر زینب نے دیار غیر میں جب اپنے وطن کا نام سنا کہا کہ اے ضعیفہ مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہ مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری مالکار، میری سید و سردار فاطمہ کا شہر ہے. کہا نہ علی رہے نہ فاطمہ زندہ رہی تو مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا مدینے میں علی نہ رہے، علی کی اولاد حسن اور حسین تو ہے، شہزادی فاطمہ کی بیٹی زینب اور ام کلثوم تو ہے. کہا حسین اور زینب کو پہچانتی ہے؟ کہا کیسے نہ پہچانوں، میں نے عمر پر ان کی خدمت کی ہے. ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، دیکھا کوئی متوجہ نہیں ہے. کہا ام حبیبہ تم نے نہیں پہچانا، ہم تمہارے شہر میں مہمان ہیں، وہ نوکے نیزہ پر تم
تمہارا آقا حسین ہے اور یہ تمہاری ارے شہزادی زینب تمہارے شہر میں کنیز بنا کے اسیر بنا کے لائے۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا آج شب جمعہ ہے، پروردگارہ تجھ واسطہ مظلومیت شہزادی سکینہ کا ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ان کے حقوق اور ان کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آل محمد کی تعلیمات کو ان کی محبت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آل محمد کی تعلیمات کو حاصل کر کے اسے اپنی اولادوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار آل محمد کے چاہنے والے کربلا والوں سے محبت کرنے والے فرش عزا پر موجود ہیں، ان میں جو پروردگار قرض دار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما۔ جو صاحبان روزگار ہیں کہ رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ بے جرم اسیر پروردگار ان کے اسیروں کا بندوبست فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ پروردگار ظلم اور ظالم کے خاتمے کے لیے کربلا والوں کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام اسرف الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔